جی میں فیل ملک. آج کا موضوع ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان جو لداخ میں صورتحال ہے اور اس پر انڈیا کے وزیر راج ناتھ سنگھ نے ان کی لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ میں کیا جواب دیا، کیونکہ آج ان کے پارلیمنٹ کا سیکنڈ ڈے تھا اور اس میں وزیر موصوف کو یہ تمام رودات بتانی تھی کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان کی کیا صورتحال ہے اور اس میں کون سی چیز کس طریقے سے ہوئی. تو کیونکہ سب سے پہلے راج ناتھ سنگھ اور ان کے وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ مئی اور جون کے مہینے میں یہ فرماتے رہے کہ ایسا کوئی ڈسٹربنس کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا، نہ تو کسی فوجی کو جو ہے وہ لات اور گھونسے پڑے ہیں اور نہ ہی کوئی فوجی جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ چائنا نے ہمارا کوئی ایریا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں لیا تھا. تو آج جب یہ موصوف جو ہیں وہ لوک سبھا میں پہنچے تو یہ آل ٹوگیدر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو یو ٹرن کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، تو آج ہمیں انڈیا میں بھی نظر آیا کہ یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے. راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ سب سے پہلے جس چیز پر یعنی بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے اس نے چائنیز آرمی کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ جو ہے وہ انڈیا کے علاقے میں گھس آئے تھے. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چائنیز جو ہے ان کے علاقے میں گھسے ہیں اور انہوں نے ان کے فوجیوں کو مارا ہے اور مارنے کے بعد قبضہ کر لیا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں دور دور سے کہتے رہیں کہ جی ہمارے فوجیوں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا، لیکن آج اب نے یعنی انڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چائنیز ان کے ایریا میں گھس کے انہوں نے پیچھے دھکیلا اور ان کو مارا. پھر دوسری چیز اس کے بعد جو راج ناتھ سنگھ فرما رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بہت گلہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہماری اس ریکویسٹ کو یا اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا جو ہم اس سے کہہ رہے ہیں. تو جو ہم اس سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مارچ یعنی اس لڑائی کی یا ٹینس ہونے کی یا اسٹینڈ آف کی جو پوزیشن تھی اس سے پہلے جہاں آرمیز پٹرول کر رہی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے، لیکن چائنا اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا. تو یعنی ان کی یہ بات بھی کلیئر ہے اور یہاں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ اب چائنا نے جو ایریا ہم سے لے لیا ہے وہ ہمیں وہ واپس دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ان کی دوسری جو ہے وہ چیز یعنی ایکسیپٹنس تھی یا ان کی قبولیت تھی کہ یہ دو جو جھوٹ وہ پہلے بول چکے تھے اپنے عوام سے، اب ان دونوں پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا. پھر اس سے آگے چل کے جو ہے انہوں نے مزید اس کا ذکر کیا کہ جو ابھی 2 دن پہلے ان کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سائیڈ لائن میں ماسکو میں میٹنگ ہوئی اور اس میں 5 پوائنٹس ایجنڈا جو ہے وہ انہوں نے طے کیا. تو اس ایجنڈے میں تو یہی تھا کہ یہ مزید جو ہے وہ 3 سے 4 کلومیٹر جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، جبکہ چائنیز جس جگہ پہ ہیں وہ وہیں رہیں گے. تو موصوف جو ہیں وہ یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن ان کی اپوزیشن جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ آپ کے فوجی جو ہے وہ مارے گئے، نہ آپ کے فوجیوں کو پیچھے دھکیلا گیا اور آپ نے چائنا کو نقصان پہنچایا، تو پھر آپ 4 دفعہ جو ہے وہ ماسکو کیا کرنے گئے تھے اور پھر 2 دفعہ ایران کیا کرنے گئے، اور ایران کی کیوں منتیں کر رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر رہا ہے 1 بیلٹ 1 روڈ پر، اس سے وہ پیچھے نکل آئے، اور پھر ماسکو کو جو کیوں کہہ رہے تھے کہ چائنا سے ہماری صلح کرا دو. تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وزیر موصوف جو ہے آف کورس اس پر تو انہوں نے اپوزیشن کو موقع نہیں دیا کہ وہ ایوان میں آ کے گفتگو کر سکتے، لیکن باتوں باتوں میں جو ان کے وزیر راج ناتھ سنگھ ہیں انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ چائنا جو ہے وہ فنگر 4 تک جو ہے وہ آیا. اس نے گلوان ویلی اور ہارٹ سپرنگ اور کانگرونگ نالا میں آ کے جو ہے وہ پوزیشنز اپنی مستحکم کر لیں، اور پھر جو ہے اس نے ہمارے فوجیوں کے اوپر یعنی بالادستی بھی حاصل کر لی. تو یہ انہوں نے اس میں قبول کر لیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ موصوف اگلی سانس میں یہ فرما گئے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، ہم ان کے ساتھ امن و آشتی، بھائی چارہ اور محبت جو ہے اس سے رہنا چاہتے ہیں. تو یعنی انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی کہ چائنا جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہے، تو ہمیں اس وقت معاف کر دیا جائے
تو اب یہ ایک اتنی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی اس تمام سے، جو کہ یہ پہلے اپنے عوام کو بتاتے رہے. تو یہ ایک بہت ہی امبیرسنگ سچویشن تھی مودی کی حکومت اور اس کے وزراء کے لیے، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی. تو پھر جب یہ سارا کچھ وہ فرما چکے تو پھر انہوں نے جب اپوزیشن کی باری آئی تو اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں اس پر ہاؤس میں ڈبیٹ کے لیے یعنی فلور دیا جائے یا ہمیں موقع دیا جائے. تو جو ہاؤس کے اسپیکر تھے اوم برلا صاحب، انہوں نے اپوزیشن کو اجازت ہی نہیں دی، تو جس پر کانگریس پارٹی جو ہے وہاں سے واک آؤٹ کر کے یعنی پارلیمنٹ سے وہ باہر چلے گئے. پھر ابھی جو ہے وہ لیٹ ایوننگ میں آج یہ خبر آئی کہ انڈیا کے جو سولجر یا فوج لداخ میں، ان کے پاس کھانے کی بھی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ جو یعنی اپنے آپ کو گرم رکھنے کی، کیونکہ وہاں پر ٹمپریچر بہت ڈراپ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے ان کے پاس بقایا یعنی ڈریسز نہیں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ٹینٹس نہیں ہیں، ان کے پاس دوسری جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ نہیں ہیں. تو اب انڈیا جو ہے وہ ہنگامی طور پر وہاں پر یہ چیزیں پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی سپلائی کو جاری رکھ سکیں گے اور وہ اپنے سولجرز کا مرال بلند رکھ سکیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے ابھی تک ان کے لیے ارینجمنٹ کیا ہے وہ ناکافی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بگڑتی ہوئی انڈیا کے لیے صورتحال ہے، جس کو چائنا کے ساتھ میچ آؤٹ کرنا ان کے شاید بس میں نہیں ہے. پھر اس کے اوپر ایک جلتی پر تیل کا کام جس بات نے کیا وہ تھا یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کے چیف کی طرف سے یہ بیان کہ انڈیا جو ہے اس نے کشمیر کی صورتحال میں یعنی ملٹری اور پولیس کا جو وائلنس ہے سویلینز پر وہ بہت زیادہ ہے. اور ساتھ میں آف کورس ہیومن رائٹس نے تھوڑا سا ذکر یہ بھی کر لیا کہ وہاں پر کچھ جو ہے وہ ملیٹنسی بھی ہو رہی ہے. تو انڈیا اس پر ہے کہ جی ملیٹنسی میں پاکستان کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں لیا گیا. تو پھر ساتھ میں اس کو یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ جی جو انڈیا کے ملٹری اور پولیس کا جو وائلنس ہے سویلین کے خلاف اس کا ذکر کیوں کیا گیا. تو اب انڈیا کو ہر طرف سے جو ہے کچھ نہ کچھ کرٹیسزم اور مشکل صورتحال کا سامنا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ اپنی سردیوں میں ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے. ان غریب فوجیوں کا کیا عالم ہوگا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور اوپر سے اپنی پروٹیکشن کے لیے سامان بھی پورا نہیں ہے. تو وہ کتنی دیر تک وہاں سروائیو کریں گے. اور یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ صورتحال ہے جس سے انڈیا کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تمام ایشوز پر ایکسیپٹ ہی کر لیں. 100 چھتر کھانے کے بعد اگر ایکسیپٹ کیا اور 100 گنڈے بھی کھا لیے تو فائدہ کوئی نہیں. تو ابھی تک جو راجناتھ سنگھ اور مودی ہیں وہ پہلے عوام کو بیوقوف بنا کے یعنی گنڈے کھلاتے رہے، تو اب چھتر کھانے پر آئے ہوئے ہیں. تو لیٹس سی کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.